جب ابو جیل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں ابو سفیان کے پاس بھیج دیا۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھا ابو جیل کے پاس گئے اور کہا، فاطمہ ابو جیل کو زور سے تھپڑ مارو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ کو تنگ کیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ بیرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سرکار دو عالم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہموں کی پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہے، اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی اور سید المرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتیں تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 29 سال تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اور صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کیں۔ سیدہ آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا تو آپ نے عرض کیا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اس حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، ایک بار ابو جیل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مارا، یعنی ابو جیل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت روئیں اور روتے روتے اپنے والد کے پاس پہنچیں۔ یہ واقعہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک بار ابو جیل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے میں کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے تو وہ اتنا بڑا بدکار تھا کہ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی۔ آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 6 سال تھی اور آپ چھوٹی سی تھیں اور اپنے والد کے لیے یہ الفاظ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جیل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جیل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جیل جو کہ ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں ہونے لگا۔ ابو جیل کو اپنی بےزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
قدریں چھوٹی تھیں، اس ظالم کے مارنے سے آپ رونے لگیں، اور آپ روتے ہوئے آپ اپنے گھر دوڑتی چلی آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسو پونچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی کئی دن فاقے کیے، لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے۔ لیکن بیٹی بتا تو صحیح، آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے میں گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر ابا جان میری گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے تھے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری ڈال دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی غصہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے، لیکن کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بھی بند کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ آپ کو اتنا پریشان کیا گیا، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان کے لیے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جلال آیا، کہ اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے گھر، ان سے کہنا کہ ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ میں آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور خدا کی قسم اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ حضرت فاطمہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی، ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا، ابھی آپ نے کچھ پوچھا نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے پہلے ہی اس ننھی سی بچی کو روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی، اور آپ نے ننھی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں اٹھا لیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا روتے روتے ساری بات بتاتی ہیں کہ ابو جہل نے اس کے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے۔ تو جیسے ہی اس کے گھر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے میں لال ہیں، اور ان کی گود میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا، ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل تم کو شرم نہیں آتی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے۔
ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے تھے کہ مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آتی اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ ہم دشمن کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں کہ چل معافی مانگ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی گود میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں بیٹی اس نے تیرے گال پہ تھپڑ مارا تھا، تو بھی اس کے گال پہ تھپڑ مار اور اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں ابو جہل کو کہتے ہیں کہ ذرا دیکھ اس بچی کی طرف دیکھ اور سیکھ اس بچی سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ، اے ظالم تیرا تھپڑ کھانے کے بعد بھی تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیے، کیونکہ فاطمہ بچی ہی تو ہے۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہنستے ہوئے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح، تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا، ان پر بہت غصہ کیا اور پورا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی بیٹی کو ہنسایا، اس کے چہرے پر مسکان واپس دلائی، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے دشمنوں میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔